جتنے مناسک ہیں حج کے اندر وہ سب در حقیقت قرب خدا کے قدم ہیں، جن میں سے ایک اہم قدم کا نام و عمل کا نام قربانی رکھا گیا ہے۔ قربانی کا قرآنی نام ہادی بھی ہے، قربانی کو تضحیہ بھی کہتے ہیں اور قربان بھی کہتے ہیں۔ اس کو قرب سے ہے، تقرب سے ہے، وہ عمل جو اللہ کی قربت کے نیت سے انجام دیا جائے اس کو قربان کہتے ہیں۔ نماز بھی قربانی ہے، روزہ بھی قربانی ہے، ہر نیک صاف پاک عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سمبولک عمل جو ذبح حیوان کی شکل میں انجام پاتا ہے، یہ اس وجہ سے قربانی ہے جیسا اللہ نے فرمایا کہ اس عمل کے اندر انسان کا تقوی متجلی ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تقوی خدا تک پہنچتا ہے۔ چونکہ اس عمل کے اندر تقوی نہایت اعلیٰ درجہ پر نمایاں و متجلی ہوتا ہے۔ کیوں متجلی ہوتا ہے؟ چونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا محبوب قربان کر، محبوب جس نے تیری توجہ، تیری قلبی توجہ، تیری دل کی توجہ، تیرے نفس کی توجہ، تیرے ظاہر و باطن کی توجہ اپنے اندر محصور کر لی ہے، اس کو قربان کر، اس سے گزر جا، اس سے آگے بڑھ اور محبوب حقیقی کے لیے خالص ہو جا، تیرا دل و تیری حب فقط خدا کے لیے ہو۔ حضرت ابراہیم کو جب یہ امر چند مرتبہ ملا، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سب سے بڑا محبوب میرا، جس نے توجہ اپنی طرف میری جذب کی ہوئی ہے، وہ میرا فرزند ہے جو بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا۔ 82 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو یہ فرزند اسماعیل ذبیح عطا ہوئے۔ خوب اس عمر میں جہاں معمولاً اولاد نہیں ہوتی، انسان کی عمر نہیں ہوتی، اور زوجہ ابراہیم بھی عاقر تھیں، ان میں سے یہ فرزند اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس بڑھاپے میں عطا کیا۔ اور جب یہ فرزند پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، محبوب ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جان ابراہیم ہے، ابراہیم کے دل کی دھڑکن ہے یہ بیٹا، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اسی کو قربان کر دیں، اور حضرت ابراہیم نے اطاعت کی۔ حضرت ابراہیم کے اوصاف میں سے قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ابراہیم مسلم ہے، تسلیم ہے خدا کے سامنے۔ اطاعت کا مقام تسلیم ہے کہ محض تسلیم ہے۔ ابراہیم کی رائے، ابراہیم کی خواہش، ابراہیم کی ہوس ذرا برابر خدا کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں اظہار و نمود نہیں رکھتی، فقط اللہ کے سامنے تسلیم ہے ابراہیم۔ وہ ابراہیم کی صفات میں سے یہ کہ مشرک نہیں ہے، نیت میں مشرک نہیں ہے، محبت میں مشرک نہیں ہے۔ ابراہیم کی محبت دو چیزوں سے نہیں ہے کہ خدا سے بھی ہو اور خدا کے علاوہ بھی کسی سے ہو، یہ شرک ہے محبت کے اندر۔ ابراہیم کا خوف مشرکانہ نہیں ہے کہ اللہ سے بھی ڈرے اور غیر اللہ سے بھی ڈرے۔ ابراہیم کا شوق مشرکانہ نہیں ہے، ما کان من المشرکین۔ بار بار قرآن ابراہیم کی اس فضیلت کو سراہ رہا ہے کہ ما کان من المشرکین، ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہے، نہ ظاہر نہ باطن میں۔ حضرت ابراہیم نے فرزند کو لیا اور قربان گاہ کی طرف فرزند کو لے کر جن مقامات پر ابراہیم ٹھہرے، قیام کیا اور بیٹے کو آمادہ کیا، وہ مناسک و مواقف حج ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عرفہ گئے، میدان عرفہ، جہاں 9 ذی الحجہ کو حاجی پہنچتے ہیں، چونکہ ابراہیم اسی تاریخ کو وہاں پر پہنچے، قیام کیا اور وہاں دن بسر کیا اور خدا کی بارگاہ میں مناجات پیش کی، بیٹے کو تیار کیا۔ وہاں سے ابراہیم نے خروج کیا، مشعر، وادی مشعر میں آئے، شب بسر کی، اور وہاں سے ابراہیم آئے 10 ذی الحجہ کو وادی منا میں آئے، اور بچے کو قربان گاہ کی طرف جب لے جا رہے تھے، راستے میں شیطان آیا
کہ جب انسان اولاد کو اللہ کی راہ میں لے جاتا ہے، والدین کے اندر شیطان رسوخ کرتا ہے، ماں باپ کو گھیر لیتا ہے، اور وہ ماں باپ جن کے اندر بصیرت ابراہیمی نہیں ہوتی جلدی شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان نے آ کر کہا ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایک خواب کی وجہ سے اپنا بیٹا قربان کر رہے ہو؟ بھلا کوئی عاقل اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہو؟ شیطان نے ہر طرح سے کوشش کی ابراہیم کو روکنے کے لیے، ورغلانے کے لیے۔ 3 مقام پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو سنگسار کیا، اور جب تک ماں باپ شیطان سنگسار نہ کریں، شیطان ماں باپ کو گھیر لیتا ہے، ماں باپ کو ورغلا لیتا ہے، ماں باپ کو اپنا ہم نوا و ہم فکر بنا لیتا ہے، اور ان کی اولاد کو راہ خدا میں جانے سے روک لیتا ہے، اور پھر جشن مناتا ہے۔ دیکھا احمق بے وقوف ماں باپ، کس طرح میں نے دھوکہ دے کر ان کی اولاد کو راہ خدا سے بچا لیا، اور خود انہیں میں نے راہ خدا سے دور کر لیا۔ میں نے شیطان کا جشن ہوتا ہے جب دھوکہ دیتا ہے کسی ایسے انسان کو جو راہ خدا میں جا رہا ہو اور اس نے ہٹا دیا ہو۔ 3 مقام پر حضرت ابراہیم نے سنگسار کیا شیطان کو۔ یہ وہی 3 مقام ہیں جنہیں رجم کیا جاتا ہے، رمی کیا جاتا ہے۔ جمرات ہیں، شیطان سمبولک سیمٹ کا شیطان ہے۔ یہ علامتی سنگسار ہوتا ہے حج کے اندر، تاکہ انسان حقیقی شیطان کو سنگسار کرے کہ جب بھی آپ راہ خدا میں نکلیں، پہلا مشورہ دینے والا شیطان ہے، ایک کنکری اس کو ماریں جو آپ کو راہ خدا سے روک رہا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کے آڑے آئے یا کسی کو بھی آ کر ورغلائے، اس پہ کنکری ضرور پھینکے۔ اگر وہ کنکری پتھر کی نہ ہو تو کم از کم وہ ارادے کی کنکری اس کے اوپر ضرور پھینکیں، اس کو رد کریں، اس کو جھٹلائیں۔ یہ راہ حضرت ابراہیم ہے۔ 3 مقام پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو سنگسار کیا اور اسے مایوس کیا، اور اس کے بعد اولاد کو، فرزند کو لے کر راہ خدا میں آ کر قربان کیا، لٹایا منا میں جہاں قربان گاہ ہے، وہاں فرزند کو لٹایا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہمیں اسماعیل کا ذبح مقصود نہیں تھا، رشتہ محبت کاٹنا تھا، نہ رشتہ حیات اسماعیل کاٹنا تھا۔ رگ حیات نہیں کٹوانی تھی، رگ تعلق کٹوانی تھی، کہ ابراہیم کا دل متعلق ہے اس اولاد کے ساتھ، یہ رگ کٹوانی تھی، اور ابراہیم نے اپنے ارادے سے وہ رگ کاٹ دی۔ لہٰذا اللہ کا فرمان آیا کہ صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا ہے، وہ تعلق تو نے کاٹ دیا۔ اور عزیزان، حج رسومات کا نام نہیں ہے کہ ہم حج پہ جائیں، وہاں ثواب کی خاطر یہاں بھی بیٹھیں، وہاں بھی بیٹھیں، پرنالے کے نیچے بیٹھیں، در کے نیچے بیٹھیں، اس پتھر کو چومیں، اس ٹائل کو چومیں، اس کونے میں جائیں، اس کونے میں جائیں، اور یہ سب تصورات لے کر نہ عزیز من، ان پتھروں میں خاصیت و کرنٹ نہیں ہے، وہاں ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو اور ابراہیم کے نقش قدم پر کھڑے ہو کر ابراہیمی عزم کرو آپ۔